انیکا بی بی آپ کی خدا نخواستہ ڈاکو گاڑی اڑا کے لے جائیں، پھر اگلے دن آپ کو کہیں کہ آئیں ذرا اس محلے کے جو معاشرتی مسائل ہیں اس پہ ہم سب نے ایک بیٹھک رکھی ہے تو اور کپ آف ٹی ذرا یہ مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ میری پہلے گاڑی واپس کرو، اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی. تو احسن اقبال صاحب ہمارا پہلے مینڈیٹ واپس کریں، اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی. دیکھیں جینٹل مین بننا بڑا آسان ہے، مینڈیٹ وغیرہ چرا کے پھر ٹائی شائی لگا کے آرام سے آپ بیٹھ جائیں. نہیں، پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ساڈا حق ایتھے رکھ، پہلے ہمیں بتائیں ہمارا مینڈیٹ کدھر گیا. ہم تو 180 سیٹیں 178 سیٹیں جیتے ہوئی جماعت ہیں، ہمارا مینڈیٹ کدھر گیا؟ پہلے یہ بات کریں، اس کے بعد اور باتیں کریں گے. تو تھوڑے دیر پہلے خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ 30% ہے، باقی 70% والے لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں مانتے آپ کے اس کلیم کو کہ آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ اس سرٹن کٹ آف سے زیادہ. جس ڈاکو نے آپ کی گاڑی خدا نخواستہ چرائی تھی، جو میری گاڑی کے پیچھے بڑھ جائیں، آپ کو پتہ ہے علی محمد خان صاحب آج کل اسلام آباد میں گاڑیاں بڑی چوری ہو رہی ہیں. مر جائے گا، نہیں مانے گا وہ ڈاکو، سب کچھ مان جائے گا، وہ یہ نہیں مانے گا کہ میں نے انیکا بی بی کی گاڑی چرائی ہے. آپ گاڑیوں کے پیچھے بڑے ہوئے، میرے اپنے ٹیم ممبر کی گاڑی چوری ہوئی ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا اس کا. بائی دی وے اسلام آباد کے اندر آپ گاڑیوں میں بات نہ کریں. ابھی 16 مہینے وہ بیٹھے رہے اور اس کے بعد کاکڑ صاحب بیٹھے رہے. ویسے کاکڑ صاحب نے بھی خوب چلائی حکومت، ماشاءاللہ، ہمارا بڑا بھائی ہے، ہمیں ان کی یادیں آتی رہیں گی. اچھی فارم میں آتی رہیں گی آپ کو کاکڑ صاحب کی یادیں یا گڑبڑ؟ نہیں نا، یہ بتائیں نا علی محمد خان صاحب، اب آپ نے بات کر ہی دیا تو آپ کاکڑ صاحب کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے یا پھر برے الفاظ میں؟ اچھے برے کا تو نہیں پتا، لیکن لمس کے اسٹوڈنٹ کاکڑ بھائی کو مس بڑا کریں گے. کاکڑ صاحب اگر سن رہے ہیں تو معذرت خواہ ہوں. اچھا، آپ نے بات بھی کر دی اور معذرت بھی مانگ لی پھر. اچھا یہ بتائیے گا علی محمد خان صاحب، اس ٹائم پہ بیرسٹر سیف جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کی صورتحال کے اوپر جو ان کو چوٹ آئی ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ انکوائری کی جائے کہ وہ گر کر زخمی ہوئے ہیں یا زخمی ہو کر گرے ہیں. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ یہ اسپیشلی کنسیڈرنگ میڈیکل رپورٹ کے اندر تو بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ گر کر زخمی ہوئے ہیں. دیکھیں 3 باتیں، چونکہ جیل میں میں بھی رہا ہوں اور اسی اڈیالہ میں بھی رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. ایک تو ان کی سیاسی پوزیشن ایسی ہے، ہماری جماعت کے صدر ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب بڑا صوبہ ہے، لیکن وہ ایک ایجڈ آدمی بھی ہیں. آئی تھنک ہی مسٹ بی انٹو ہز 70s، تو ان کی ہیلتھ پہ رسک نہیں لینا چاہیے. بیرسٹر صاحب نے جو بات کی ہے، میرے خیال میں اس کی انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک انڈیپینڈنٹ فورم ضرور ہو، اور اس میں میرے خیال میں ظاہر ہے وہ سرکاری ڈاکٹرز ہی ان کا چیک اپ کریں گے، جو بورڈ یا پینل بیٹھے گا، لیکن اس میں جس ڈاکٹر پہ یا جس پینل پہ پرویز الہی صاحب یا ان کی فیملی کا ٹرسٹ ہو، ان کو بھی ضرور بٹھانا چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کوئی چیز ہو اور پھر وہ بعد میں بات سامنے آئے. ہم دعا تو یہ کریں گے کہ اللہ ان کو صحت دے اور یہ معاملہ زیادہ سنگین نہ ہو، لیکن انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ناجائز مطالبہ ہے. فیئر انف. اچھا، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی چل رہی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ لو والی سٹیٹمنٹ آپ کی بہت چلی ہے کل نیوز میں. اچھا وہ سٹیٹمنٹ تو آپ نے دے دی، وہ جو کہ جی آج کل تو فیک نیوز بڑی چلتی ہیں، آپ بتا دیں تاکہ نہیں وہ خبر تھی، باقاعدہ خبر تھی، آپ کو بھی بتایا کہ وہ جی کیا منجی ٹھوک دی کوئی اس ٹائپ کی کوئی. لیکن علی محمد خان صاحب انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ مجھے اور میری اہلیہ کو باقاعدہ طور پر دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں اس معاملے کے اوپر. اب یہ معاملہ جو ہے اشارہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے، ذرا اس کے اوپر بھی کوئی کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیں یہ تو ایک ڈیوڈ لو جو ہے نا، اس آدمی سے میری کوئی ہمدردی اس لیے نہیں ہے کہ یہ آدمی کی جرت کیسی ہوئی کہ میرے ملک کو یہ سوچ بھی سکے کہ تھریٹ کرے. یہ تو عمران خان وزیر اعظم تھے، میری جماعت کے لیڈر ہیں. کوئی بھی شخص وزیر اعظم ہو، آپ ہو، کوئی اور شخص ہو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، وزیر اعظم پاکستان کو ملک سے باہر سے اگر کوئی تھریٹننگ میسج آئے گا، کوئی چیز ان کے حوالے سے آئے گی، وی ایز اے نیشن ول ٹیک سیریس ایکسیپشن ٹو دس. ہم غریب ضرور ہوں گے، ہم بے غیرت نہیں ہیں. ہم اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرنا بارڈر پہ اور نظریاتی دونوں وہ جانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ڈیوڈ لو صاحب کو اگر کسی نے دھمکی دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی کوآپریشن چاہیے انویسٹیگیشن کی، وی ول آلسو کوآپریٹ، لیکن ضرور ہم جاننا چاہیں گے کہ کس کی اتنی جرت ہے کہ اس طاقت کو وہ دھمکیاں دے رہا ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. اس وقت جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اس وقت جو کشمیر میں پچھلے 70 سال سے ہو رہا ہے، جو تمام مسلم امہ میں مسائل بنے ہوئے ہیں، جہاں بھی جائیں گے ڈانڈے ادھر ہی جاتے ہیں. تو اگر کسی نے ان کو تھریٹ کیا ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ان کے پاس دنیا کے بہترین ادارے ہیں، چاہے وہ ایف بی آئی ہے، چاہے ان کی نیشنل سیکیورٹی کے اور ادارے ہیں، چاہے ان لینڈ سیکیورٹی ہے، یا ان کی مشہور و معروف یا بدنام زمانہ سی آئی اے ہے.
تو انویسٹیگیٹ کریں, تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, لیکن آپ نے جو بات فرمائی ہے کہ ایک ایسا ادارہ یا ایسی شخصیات جو کہ اس ملک سے تعلق رکھتی ہیں جو بہت ساری اور گڑبڑوں میں شامل ہے, آپ کو لگتا ہے یہ سٹیٹمنٹ کے اندر کوئی صداقت ہوگی کہ ان کو تھریٹس آئی ہیں یا نہیں آئی؟ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ڈو یو بلیو دا اسٹیٹمنٹ پلس ایڈڈ کہ انہوں نے سائفر کی طرف تو کچھ اشارہ کیا, لیکن کانٹینٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ والے کانٹینٹ والی کوئی بات نہیں ہوئی ایسی؟ علی محمد صاحب دیکھیں, میں نے جو بات کی نا وہ ایک مثال ہے پنجابی کی کہ منجی ٹھوک دی. یہ ایک مثال ہوتی ہے ٹپیکل نارمل ہماری پنجابی لنگوسٹکس میں, بڑی خوبصورت زبان ہے, ہمارے ملک کی بہترین زبانوں میں سے ایک ہے. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نیریٹو بالکل ختم کر دیا حکومت کا. یعنی وہ آدمی اتنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا میں اس کو کہوں, اتنا وہ جھوٹا ہے, ہی از لائر آف دی ہائیسٹ آرڈر, کہ ایک طرف دھمکی دیتا ہے اور پھر اس میں دم نہیں ہے کہ وہ اس کو اون کر سکے, کیونکہ ظاہر ہے اسٹیٹ تو اون نہیں کرے گی نا. اس وقت تو ڈونلڈ لو نہیں بول رہا تھا, وہ تو ان کی ریاست بول رہی تھی. تو کیا وہ سب کے سامنے, کانگریس کے سامنے ایکسپٹ کر لیں کہ انہوں نے ایک آزاد ریاست کو جو ہے تھریٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے؟ بلکہ اپنے کام میں تو وہ کامیاب ہو گئے, رجیم چینج تو انہوں نے کر دیا. تو جو انہوں نے جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لو نے جب یہ کہا کہ کوئی سائفر شائفر اور اس طرح کی چیز نہیں ہے, میں نے اس لیے یہ بات کی کہ پھر یہ کیس عمران خان پہ کس کا چلا رہے ہیں؟ حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ سائفر ہے, لیکن ان کے مائی باپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر مائفر کوئی چیز نہیں ہے, کوئی دھمکی نہیں دی. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دی, تو یہ عمران خان کو 250 دنوں سے آپ نے اور شاہ محمود قریشی کو کس چکر میں اندر رکھا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیے اس کو ایک پیرائے میں لاتے ہیں, یہ ساندھی باتیں ہیں. ڈیوڈ لو نے وہاں کیا کہہ دیا, فلانا کہہ دیا, وہ کبھی بھی سب کے سامنے پبلکلی اپنا گناہ تسلیم نہیں کرے گا, اپنا جرم تسلیم نہیں کرے گا. ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ پاکستان کے ادارے ہیں, جو ہماری سپریم کورٹ ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے. 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ اس پہ ہوئی, عمران خان پی ایم کے نیچے, شہباز شریف پی ایم کے نیچے. عمران خان صاحب کے نیچے اعلامیہ آتا ہے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی نمبر 1, اور اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ اگر آپ نے عمران خان کو نہیں اتارا, پی ایم آئی کو آپ نے نہیں اتارا, تو تھنگز ول گیٹ ٹف فار پاکستان. اگر اتار دیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. اس پہ پھر ڈیمارش ہوا, اس پہ پھر ڈیمارش, یہ وہ obviously آپ کا موقف ہے, آپ کا موقف ہے.